آپ کی طرف اعجاز محمود صاحب پہلے میں آؤں گی. ابھی جیسا کہ جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے, کیا آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دنیا کی اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کی؟ ڈیفینیٹلی سچویشن ہر آنے والے دن میں مزید کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز لے کے امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی تھی, وہ بظاہر تو وہاں پہ رجیم چینج اور ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کرنا تھا. لیکن ابھی جو جس طریقے سے آج ہم جنگ کے چھٹے روز بات کر رہے ہیں, اس میں اگرچہ آیت اللہ خمینائی کی شہادت ہو گئی, کچھ اور لیڈرز کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, لیکن ایران میں جو ٹاپ لیڈرشپ میں سکسیشن جو پلان کیا گیا ہے وہ بڑا اچھا اور روبسٹ ہے. ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ارینجمنٹ ہے جس میں اگلی قیادت انہی لائنز کو پرسو کرتی ہوئی بڑے سیملیس طریقے سے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ کوشاں ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ اگر انہوں نے کیپیبلٹی ڈیمیج کرنا ہے تو وہ تو اس کا اعلان تو یہ پچھلے جب یہ کانفلکٹ ہوا کچھ مہینے پہلے تو اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا. لیکن ایران کے پاس ایک بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران کی ٹیرین جو ہے وہ کوئی فلیٹ لینڈ یا کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے, اور وہاں پہ ان کو ایک نیچرل شیلٹر اور کیموفلاج ملتا ہے ان کے ماؤنٹینیس ریجنز میں. اور دوسرے, ایران نے اپنی جو کیپیبلٹی ہے, کیونکہ ان کی ایئر فورس کے جو فائٹرز اور انٹرسیپٹرز تھے وہ تو آبسلیٹ ہو گئے سینکشن کی وجہ سے, تو انہوں نے فوکس ہی صرف اس کیپیبلٹی پہ کیا جو بالکل ہوم گرون اور انڈیجنس ہے, جس میزائل ٹیکنالوجی, ہر طرح کے ویپن کیری کرنے والی, ہر طرح کی رینج کے ایکوریسی کے ساتھ, اور دوسرے ڈرون ٹیکنالوجی. اور وہ یہ ٹیکنالوجی کی سسٹیننس ہے ان میں. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, امریکن جو اینٹی میزائل سسٹمز یوز کر رہے ہیں, مینلی پیٹریوٹس یا دوسرے تھارڈ سسٹمز وغیرہ, وہ بنانے والی کمپنیز جو ہیں, لاکہیڈ مارٹن ہو گیا یا ریتھینز ہو گیا, وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور ہائیلی ایکسپینسو سسٹمز ہیں, اور ان کا جو پروڈکشن سائیکل ہے وہ بڑا لمبا ہے. یعنی اپنی سوفسٹیکیشن کی وجہ سے وہ ان کی کیپیسٹی پر منتھ جو بنانے کی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو جہاں تک ریپلینشمنٹس کا تعلق ہے, وہ جو اس میں ایران کا اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈوانٹیج ہے, اور وہ اپنی ٹارگیٹنگ بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور دوسرے, اس جنگ کا جو ریپل ایفیکٹ ہے یا سنو بال ایفیکٹ اسے کہنا چاہیے, کہ انڈائریکٹ طریقے سے ایران نے جو ٹارگیٹنگ کی گلف کے ملکوں میں اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد, اس سے اس پورے ریجن, یورپ اور ایون گلوبلی ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کے بالکل ساتھ ہی موجود رہے گا. جی, ریسیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے. اعجاز صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. شاہد الوی صاحب کی طرف میں چلوں گی. شاہد الوی صاحب, ابھی جیسے بات کرے تھے اعجاز محمود صاحب کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ تو پہلے ہی اچیو ہو چکے تھے, ظاہرہ بات چیت چل رہی تھی اور ایران تو اگری بھی کر گیا تھا, لیکن دنیا اس کے اوپر بڑی بات کر رہی ہے کہ آبجیکٹیوز بیسیکلی ہیں کیا, کیونکہ ہم نے امریکہ کا ہسٹری دیکھی ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ضرور اپنے پرسپیکٹیو اس سے شیئر کریں, اور دوسرا یہ کہ کیا جو ہے اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کی اس کے اوپر افیکٹ ہوگا. پہلے آبجیکٹیو سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے اکانومی کا افیکٹ پوچھا ہے. دیکھیں, یہ جو ہم کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں ابھی, ہم صرف اس کی ایک لیئر دیکھ رہے ہیں. اس کا جو اصل امپیکٹ ہوگا وہ جیو پولیٹیکل ہوگا, کیونکہ ویسٹ ایشیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ جنگیں ایک سیز فائر کے ساتھ کبھی بھی کنکلوڈ نہیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ری الائنمنٹس ہوتی ہیں. اور اس جنگ کے بعد تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 3-4 دہائیوں تک بہت زیادہ اس کے ایفیکٹس آئیں گے, کیونکہ اب جو گلف اور مڈل ایسٹ کی عوام ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ان کے اور ایران کے درمیان میں ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اسپریڈ کر کے کہ شاید
وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط چیز ہے. یہ پروف ہو گیا ہے کہ وہ ٹارگیٹنگ وہ کسی سویلین پہ نہیں کر رہے ہیں. سو آنے والے دنوں میں جب بھی یہ کنفلکٹ ختم ہوگا، ہو سکتا ہے 10 دن میں ہو جائے، 15 دن یا 1 مہینے میں، لیکن اس کے بعد جو عوام ہے اس خطے کی، وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی اس سازش کو بھانپ گئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ابراہم ایکارڈ کی طرف جا رہے تھے، اس میں بہت مشکلات آئیں گی، اور شاید اس خطے کے عوام اور ان کے حکمرانوں کے درمیان میں ایک تھنکنگ کا ڈفرنس ہو جائے اس کے بعد. یہ تو میں نے آپ کو بالکل مختصراً بتایا کہ واٹ از لائکلی ٹو ہیپن. اور اکنامک ایفیکٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ بھیانک ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ 10 دن 15 دن یا 1 مہینے سے زیادہ کنٹینیو نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ لائک عراق ایران وار جو 8 سال چلی تھی، بیکاز اکانومیز بالکل بیٹھ جائیں گی. اور مڈل ایسٹ کو کولیپس ہوتا ہوا دیکھنا، یہ یورپ اور امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، چاہے ان کی خواہش بھی ہو، لیکن ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. سو وہ نہیں کریں گے، بیکاز اگر وہ کرنے دیں گے تو مڈل ایسٹ ان سے کہے گا کہ آپ اپنے اڈے اٹھائیں اور یہاں سے جائیں. وہ کبھی بھی یہ کرنا نہیں چاہیں گے. سو یہ تو صحیح. اس شاہد لحاظ سے صاحب، آپ باقی چونکہ اگر آپ پوچھتے اکانومی کے امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹریٹ آف ہارمز کا اس میں جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کا کنٹرول سنبھال لیں گے. از دیٹ پاسبل؟ کیا یہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، امریکہ اگر اپنی پوری قوت، بحری قوت استعمال کرے گا، اس میں ان کے پاس جو 3-4 آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ ان کی میزائل جو ساحل پہ بیٹریز ہیں ان کو تباہ کر دے، ان کی ڈھونڈنے کی کوشش کرے مجد سب میرینس کو، ان کے بحری جہازوں کو کر دے. اور لیکن اس کے باوجود تو لیٹ سے بہت بھی میں اس کو گرانٹ کروں گا، وہ 70% کنٹرول کر لے گا. لیکن جو 30% وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کی ڈیٹرنس اتنی ہے کہ کوئی اس کا چانس نہیں لے گا. ایکچولی اگر 5% بھی چانس ہو کہ آپ کا شپ ہٹ ہو سکتا ہے، تو آپ نہیں لیں گے. اور ایران کے پاس اس سے کہیں زیادہ کیپیبلٹی ہے. سو آبدائے ہرمز کو تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ امریکہ اپنی مرضی پہ شپنگ کو نارمل حالات میں وہ کنٹینیو کروا سکے گا. اور چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امپیکٹ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا کہ اس کی وجہ سے چائنا کو آنا پڑے گا. اور ویسے بھی اب پوسٹ وار کے بعد دیکھیں، چائنا کا انٹرسٹ ان لینس کو کلیئر کرنے کی وجہ سے کے لیے بہت زیادہ اہم ہو جائے گا. پاکستان، انڈیا، چائنا، ان سب کی اب یہ خواہش ہوگی کہ یہ ایریا جو ہے یہ کبھی بھی بلاک نہ ہو سکے، وچ مینس کہ اسٹیبلٹی ہو. اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایران انسٹیبل نہ ہو اور اس کی بیلکنائزیشن نہ ہو، ان شارٹ. ٹھیک ہے، چائنا فیکٹر پہ بھی ہم بات کریں گے. شاہد صاحب، اب ساتھ ہی رہے گا. اعجاز محمود صاحب، آپ چونکہ ریٹیلیٹ کرنے کی آپ بات کر رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریٹیلیشن کی پالیسی اختیار کی گئی ہے ایران کی جانب سے، وہ افیکٹو ہے، یا پھر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے کہ سارے جو گلف کنٹریز تھے وہ بھی اس بات کے اوپر خلاف ہو گئے، کیونکہ بہت سے اسٹیٹمنٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر حملوں کے اوپر وہ خوش نہیں ہیں. دوسرا، میں کردش جو فورسز ہیں اس کے استعمال کے اوپر بھی آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی، کیونکہ طرح طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زمینی حملے کر دیے، امریکہ کی طرف سے دعویٰ ہے، جبکہ ان کی طرف سے ڈینائل بھی آ رہا ہے جو کردش فورسز ہیں. اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ پہلے میں آپ کے یہ عراقی کردش فورسز کا میں جواب دے لوں. دیکھیں، یہ بالکل اٹ واز ون آف دیئر آپشن امریکن سائڈ پہ، کیونکہ یہاں پر رجیم چینج کے لیے جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں، جب تک اندر سے وہ جو 30% لوگ جو ایران کے موجودہ جو انقلابی حکومت ہے 79 سے، جو اس کے ساتھ الائن نہیں ہیں یا اس کے مخالف ہیں، وہ اکیلے خود کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ان کو سپورٹ چاہیے. امریکن شائع ہیں کہ وہ اب کبھی بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ اپنے سولجرز بھیجیں.